ستم یہاں. میں وہ کس طرح سے کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم یہاں. سنے کون میری یہ داستاں، کوئی ہم نشیں ہے نارازداں. جو تھا جھوٹ وہ بنا سچ یہاں، نہیں کھولی میں نے مگر زبان. یہ اکیلا پن، یہ اداسیاں میری زندگی کی ہے ترجمہ. میری ذات ذرائے بے نشاں، میری ذات ذرائے بے نشاں. یہ جو ہمیں سجے سنورے کردار نظر آتے ہیں، اصل میں ان کی حقیقت بہت دردناک ہے. انہیں مورت کہا جاتا ہے. اس بھیس کو اپنانا ان کی مجبوری ہے. ہجرا، نروان، چھکا، مخنر، یہ سب ہمارے معاشرے کے ایک ہی کردار کے نام ہیں، جو پیدا تو ابن آدم ہوا مگر نہ جانے کب سے بنت حوا کا طوائفانہ روپ دھارے ہمارے گلی کوچوں میں ناچتا چلا آ رہا ہے. ہم لوگ انہیں تمسخر اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر یہ وہ حقیقت ہے جو کسی بھی گھر جنم لے سکتی ہے. یہ معصوم لوگ بچپن میں ناانصافی کے باعث اپنے گھروں سے نکل تو آتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ گھروں سے باہر کتنی ظالم دنیا کھڑی ہے. ہمارے لیے تو یہ نہایت معمولی بات ہے، کسی ہجڑے کو تنگ کرنا، برے القابات سے پکارنا، مگر کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان معصوموں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ ہمارا رویہ کس طرح ان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے؟ یہ جانور تو نہیں، ہماری ہی طرح کے انسان ہیں. انسان کی بھوک اور ضروریات اس کے ساتھ ہیں، جنہیں ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے. ان میں اکثر تو وہ ہیں جن کا روزگار رات کی تاریکی سے شروع ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے ستائے ہوئے لوگوں میں سے ایک کردار شازیہ کا ہے، جو حالات کی بدولت آج یہاں تک پہنچی ہے. ہمارے ساتھ بہت بدسلوکی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھا جائے تو ہم خود تو نہیں پیدا ہوئے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگر اس طرح پیدا کیا ہے، اس میں کوئی خدا کی کوئی راز ہوگا. میں اس فیلڈ میں آ کے بہت تنگ پڑ گئی تھی اور ابھی بھی میں اس فیلڈ سے بہت تنگ ہوں. میں نے ایک دفعہ بوتیک بنانے کا ارادہ بنایا ہے کہ میں آرام سے اپنی عزت سے زندگی بسر کروں گی، تو اسی سے اپنے کمائی اور اپنی آمدنی کا ذریعہ شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے تو ہر کسی نے مجھے یہی کہا کہ تم کیا کرو گی، تم کیا کرو گی. وہ میرا ارادہ بننے سے پہلے انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے کہا واقعی یہ صحیح کہتے ہیں، میں بوتیک بنا کے بیٹھوں گی تو یہ جو گنڈا ٹائپ کے لوگ ہیں اور فضول قسم کے لوگ ہیں، یہ آ کے فضول گھسیں گے، مجھے تنگ کریں گے. تو اس سے اچھا جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں ظلم سہ رہی ہوں، ادھر ہی بیٹھ کے ظلم سہتی ہوں ان لوگ. اور ہماری فیلڈ میں جو ہوتا ہے کہ اس میں تو جتنی دیر تک خوبصورتی یا جوانی ہے اتنی دیر تک تو بالکل ہمارا نظام چلتا رہتا ہے. تو پھر تھوڑا جب یہ خوبصورتی اور جوانی جب نہیں رہتی تو اس کے بعد پھر یہی ہے کہ دکانیں مانگنی ہوتی ہیں یا لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے ہوتے ہیں. ہمیں تو کسی چیز کی کبھی نہ سہولت ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ کبھی کوئی سہولت ہوگی. ہمیں میڈیا کا کام کیا ہے کہ غریب عوام کے پاس جائے، غریبوں کی تکلیفوں کو دیکھے اور وہ سامنے لائیں. ہم تو پھر بھی جیسے ناچ گا کے اپنا گزارا کر ہی لیتی ہیں، اور جو 1 روپیہ روڈوں پہ مانگنے والی ہیں ان کا کیا ہوگا. دوسرے ممالک میں دیکھیں کہ وہ جو ہماری فیلڈ کے، ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اتنا اچھا اور رویہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اتنا اچھا ان کو تحفظ دیا گیا، ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں، ان کو ہر چیز کا تحفظ دیا جاتا ہے، ان کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کی جنس بھی لکھی جاتی ہے. تو اگر کچھ بھی کوئی اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے تو ہمارے ملک میں نہیں ہے. حکومت کو چاہیے
کہ ہمارے لیے ایک الگ سے ایک کالونی ہونی چاہیے، اس میں ہمیں مکانات دیے جائیں جہاں پہ ہم سکون سے رہیں۔ یہ تو تھی شازیہ کی کہانی اور مجبوری، مگر ان میں زیادہ تر کردار ایسے ہیں جن کا ذریعہ معاش بھیک مانگنا، در بدر دھکے کھانا ہے۔ اور میں تجھے مار کے پھینک بھی دوں نا تو لوگوں نے کچھ نہیں کہنا، یہی کہیں گے کہ ایک خسرا مر گیا ہے، ایک ہجڑا قتل ہو گیا ہے۔ ان کا تعلق بھی عام گھرانوں سے ہوتا ہے، مگر معاشرتی ناانصافی کی بنا پر انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ اپنے ہی جیسوں میں آ کر پناہ لے لیتے ہیں جہاں ان کو آپس میں کوئی تانا نہیں دیتا۔ ان کی آزمائشیں ان کے ساتھ ہی جنم لیتی ہیں اور قبر تک ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ انہیں نہ تو کوئی صحت کی سہولیات میسر ہے اور نہ ہی قانونی تحفظ، یہاں تک کہ انہیں ان کی اصل شناخت سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ ایسے میں تو انسان برائی کی طرف ہی راغب ہوتا ہے۔ شریعت کا جو اصول ہے وہ یہی ہے، پردے کا بھی اور وراثت کا بھی، کہ جب انسان کیونکہ یہ کس میں ہیں، لڑکوں میں شمار ہوں گے یا لڑکیوں میں، تو حدیث شریف میں جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کی مشابہت وہ مردوں کی طرف زیادہ ہے، یعنی بال داڑھی کو گئے ہیں یا مونچھیں ہیں، تو پھر ان کو مرد شمار کیا جائے گا اور وراثت میں ان کو بیٹے کا حق دیا جائے گا۔ جو علامات جو لڑکیوں کی ہیں اگر وہ ہیں تو ان کو لڑکی شمار کر کے ان کو وراثت کا اسی طرح دیا جائے گا۔ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کی تخلیق کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟
इस्लाम की सेहराबंदी उनके घर पर हुई। इस मौके पर बुजुर्गों ने उन्हें सुर्ख रंग Well, it just shows first of all the deep ties and the Pakistan'ın en dikkat çeken isimlerinden olan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Kar, küresel terörle mücadele konferansına katılmak için İstanbul'a geldi. Kar, havaalanında TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Terörizmin Pakistan'ın en büyük sorunlarından olduğunun altına çizen Kar, bu sorunu aşacak güçte olduklarını söyledi. As you know, Turkey is one of the few countries that Pakistan Daha önce birçok askeri operasyon yapıldı ama asıl yapılması gereken insanlara imkan sağlayarak onları terörizmden uzak tutabilmek. shared by both the Kar, Türkiye'nin son dönemde Orta Doğu'daki konumuna da değindi. Türkiye'ye Müslümanların rol modeli olarak bakıyoruz. Türkiye, Müslümanlara hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda örnek oluşturuyor. Pakistanlılar için Türk halkının yerinin ayrı olduğunu söyleyen Hina Kar, Türkiye'nin tam bir kötü gün dostu olduğunu söyledi. 2010'daki sel felaketinde birçok ülke Pakistan'a yardımda bulundu. Ancak Türk halkı felaketi kendisi yaşamış gibi yardım yaptı. Pakistan halkı Türkiye'nin yardımlarını asla unutmayacak. solution to these issues.